الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جن ناظرین جو سماعت فرما رہی ہیں، جو نئے ناظرین سماعت فرما رہے ہیں، جنہوں نے ابھی تک ہمارا سبق نمبر 1 اور 2 سماعت نہیں کیا، میں اس سبق نمبر 3 کی ڈسکرپشن میں سبق نمبر 1 اور 2 کا لنک دے دوں گا۔ آپ وہاں سے جا کے لنک کو کاپی کر کے سبق نمبر 1 اور 2 ضرور سماعت فرمائیے گا، کیونکہ سبق نمبر 1 اور 2 آپ سماعت فرمائیں گے پھر ہی اچھے طریقے سے آپ کو سبق نمبر 3 کی سمجھ آئے گی۔ جی تو ناظرین، آج ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 3 یہ حرکات کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ حرکات کیا ہوتی ہے، اس کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ تو سبق نمبر 3 جو ہے یہ حرکات کے بارے میں ہے اور حرکات حرکت کی جمع ہے، یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں زبر، زیر، پیش، یہ تینوں جو جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے یہ تینوں حرکات ہیں۔ زبر کو بھی حرکت کہتے ہیں، زیر کو بھی حرکت کہتے ہیں اور پیش کو بھی حرکت کہتے ہیں۔ جب ان کو حرکات بولا جائے گا تو اس سے مراد زبر، زیر اور پیش تینوں ہوں گے۔ زبر اور پیش، زبر اور پیش حرف کے اوپر جبکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے، یعنی 3 حرکات بتائی گئی ہیں، یہ زبر اور یہ زیر، یہ دونوں حرکات اور تیسری پیش، یہ 3 حرکات بتائی گئی ہیں۔ تو بتایا گیا ہے ان 3 حرکات میں سے کون سی حرکت حرف کے اوپر ہوتی ہے اور کون سی حرکت حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ تو کہا زبر بھی اور پیش بھی، یہ دونوں حرکات جو ہے یہ حرف کے اوپر ہوں گی، جبکہ زیر جو ہے یہ حرف کے نیچے ہوگی۔ زیر اس کو حرف کے نیچے ہوتا ہے۔ اس کے بعد جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں۔ کوئی آدمی پوچھتا ہے کہ متحرک کس سے کہتے ہیں، تو آپ اسے بتائیں کہ جس حرف پر کوئی حرکت ہو اسے متحرک کہتے ہیں، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی حرکت ہو حرکت تو اسے متحرک کہیں گے۔ اب آگے سوال یہ ہے کہ ان حرکات کو پڑھیں گے کس انداز سے، کس طرح پڑھیں گے۔ تو کہا زبر جو ہے اسے منہ اور آواز کو کھول کر پڑھیں گے، جس طرح با زبر با، یعنی زبر کو منہ اور آواز کھول کر پڑھیں گے، اور زیر جو ہے اس کو آواز نیچے گرا کر پڑھیں گے، جس طرح با زیر بی، اور پیش جو ہے ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے، جس طرح با پیش بو۔ اور ان حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے، یہ نہیں پڑھیں گے، اس طرح نہیں پڑھیں گے کہ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، یعنی اس طرح حرکت، ان حرکات کو اس طرح جھٹکا نہیں دیں گے، اور نہ ہی با زبر با، با زیر بی، با پیش بو کر کے پڑھیں گے، بلکہ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو معروف طریقے سے بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے۔ اب آگے بتایا ہے کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں،
ہم پہلے ہم نے دیکھا بھی ہے، پرانے بزرگوں سے بھی سنا ہے، پھر ہم خود پڑھتے رہے ہیں۔ تو یہ پرانے جو لوگ تھے وہ الف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اسے الف ہی پڑھتے تھے، الف زبر آ، الف زیر ای، الف پیش او پڑھتے تھے۔ حالانکہ جب الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے، یعنی حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر، اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو بریک پڑھیں گے۔ یعنی یہ جو 3 حرکات ہم نے پڑھی ہیں، زبر زیر اور پیش، کہا را کے بارے میں بتایا کہ را پر جب زبر آئے یا پیش آئے تو را کو پر پڑھیں گے، را زبر را، را پیش رو، اور جب اس پر زیر آئے اس کے نیچے تو اس کو باریک پڑھیں گے، را زیر ری۔ یعنی را ویسے خود پر ہے، موٹی ہے، لیکن جب اس پر حرکت پڑھیں گے تو حرکت پڑھنے کے بعد جو حرکت ہوگی اس انداز سے اس کو پڑھا جائے گا۔ یعنی اگر حرکت اس پر را پر زبر اور پیش ہے تو پھر را کو پر پڑھیں گے، را پیش رو، را زیر، را زبر را، اور اگر را کے نیچے زیر ہے تو پھر اس کو باریک پڑھیں گے، یعنی را زیر ری۔ ویسے خالی را پڑھیں گے تو را پر ہے۔ سبق نمبر 3 کی مشق کرتے ہیں، کوشش کریں ساتھ میں مل کر پڑھیں۔ جتنی بار آپ خود کوشش کریں گے مل کر پڑھنے کی اور حروف کو اس کے طریقے سے ادا کرنے کی تو انشاءاللہ العزیز آپ کی مشق جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ یہ بتایا تھا کہ جب الف پر زبر زیر پیش آ جائے، یعنی الف پر کوئی حرکت بھی آ جائے، زبر زیر پیش یا جزم، تو اسے حمزہ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر الف پر زبر بھی ہے، الف کے نیچے زیر بھی ہے، الف کے اوپر پیش بھی ہے، تو ان تینوں کو حمزہ ہی پڑھیں گے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ یعنی جب ان حرکات میں سے زبر پڑھیں گے تو منہ کو کھول کے پڑھیں گے، زیر پڑھیں گے تو آواز کو نیچے گرا کے، اور جب پیش پڑھیں گے ہونٹوں کو گول کر کے۔ آپ نے بھی کوشش کرنی ہے اسی طرح جب ان حرکات کو پڑھیں تو اسی انداز سے پڑھا جائے۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیسو، سا سے سو۔ اس کو بڑے توجہ سے پڑھنا ہے، سا کو، سا، زال اور لا، یہ تینوں حروف جو ہیں ان کا مخرج جو ہے ایک ہی ہے۔ اس کو زبان کی نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، اس میں زبان کی سختی بالکل نہیں ہونی چاہیے، بالکل زبان کی نرمی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو۔ میں نے جیم کو لمبا کیوں کیا ہے، جو ناظرین جنہوں نے سبق نمبر 1 اور 2 پڑھا ہے انہوں کو تو معلوم ہو گیا ہوگا کہ حروف تعجی میں سے کچھ حروف ایسے ہیں، آپ ذرا توجہ سے دیکھیں گے تو ان پر مد ہے، تو جن پر مد ہے ان کو 3 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا،
جیم انہی حروف میں سے ایک حرف ہے جیم، اس لیے اس کو لمبا کیا ہے، لیکن ان حروف پر جب ان حروف پر جب کوئی حرکت آتی ہے تو حرکت کو پڑھنے کے بعد پھر اس کو حرکت کے اعتبار سے پڑھا جائے گا۔ اگر زبر زیر پیش ہے تو اس کو لمبا نہیں کریں گے، اگر کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش ہے تو اس کو لمبا کریں گے، اگر الف مدہ واو مدہ یا یا مدہ ہے تو اس کو بھی لمبا کریں گے۔ یعنی جب خالی پڑھیں گے تو ان حروف کو اتنا ہی لمبا کیا جائے گا جتنا ہم نے سبق نمبر 1 میں کیا ہے، لیکن جب انہی حروف پر کوئی حرکت پڑھیں گے تو حرکت پڑھنے کے بعد اس کو حرکت کے اعتبار سے کھینچا جائے گا۔ زبر زیر حی، پیش حو، حو، زبر زیر خی، پیش خو، خو، یہ حروف مستعلیہ میں ہے، یہ ہر حالت میں موٹا پڑا جاتا ہے۔ یعنی حروف مستعلیہ میں نے بتایا تھا کتنے ہیں، اور ان میں سے خا ہے، اور خا جو ہے یہ زبر زیر پیش جو بھی حرکت اس پر آئے لیکن اس کو موٹا ہی پڑھا جائے گا۔ دال زبر دال زیر دی، دال پیش دو، دو، زال زبر زال زیر زی، زال پیش زو، اس لا کے بارے میں بتایا تھا، سا، لا اور زو یہ زبان کی نرمی کے ساتھ ادا ہوں گے۔ را زبر را زیر ری، را پیش رو، رو، زا زبر زا زیر زی، زا پیش زو، زو، سین زبر سین زیر سی، سین پیش سو، یہ زا بھی اور سین بھی اور صاد بھی، یہ تینوں حروف زا، سین اور آگے صاد آ رہا ہے، ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، یہ تینوں حروف صفیریہ میں سے ہے، اس لیے ان کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ سا، سی، سو، شین زبر شین زیر شین پیش شو، صاد زبر صاد زیر صاد پیش سو، اور یاد رکھیں یہ سین اور صاد ان دونوں کو ادا کرتے وقت فرق بھی ہونا چاہیے۔ سین میں سیٹی کی آواز باریک ہے، سا، سی، سو، اور زبان کی سختی کے ساتھ ادا ہوگا۔ صاد میں سیٹی کی آواز موٹی کر کے، اس کو سیٹی کی آواز بھی آنی چاہیے اور موٹا بھی ہونا ہے چاہیے، لیکن ہونٹ گول نہ ہوں، صاد نہ پڑھا جائے بلکہ صاد پڑھیں گے تاکہ سین کی آواز میں اور صاد کی آواز میں فرق واضح معلوم ہو، سننے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ سین پڑھ رہا ہے یا صاد پڑھ رہا ہے۔ سو، ضاد زبر ضاد زیر ضی،
ضاد پیش دو ضا دی دو طا زبر طا طا زیر طی طا پیش تو طا طی تو ضا زبر ضا ضا زیر ضی ضا پیش ضو ضا ضی ضو. یہ ضا اور ذال اور سا یہ تینوں حروف جو ہیں ان کو زبان کی نرمی کے ساتھ ادا کریں گے. عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو ع عی عو غین زبر غا غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو فا زبر فا فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو. یہ وہ حروف ہے جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں 4 حروف. ان میں سے فا بھی انہی میں سے ہے اس لیے یہاں پہ ہونٹوں سے یہ ادا ہوں گے فا فی فو. قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش کو قا قی کو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو. یہ قاف اور کاف میں واضح فرق ہونا چاہیے. جو قاف ہے نقطوں والا، یہ قاف جو نقطوں والا ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور یہ جو کاف ہے یہ باریک پڑھیں گے. اس لیے قاف میں اور کاف میں واضح فرق نظر آنا چاہیے. لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو. میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو ما می مو. نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو. واو زبر وا واو زیر وی واو پیش وو وا وی وو. ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو. حمزہ زبر آ حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او. یا زبر یا یا زیر یی یا پیش یو یا یہ یو. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا سبق نمبر 3. امید ہے تمام دوست احباب کو، ناظرین کو، سننے والوں کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. جن دوست احباب کو کس لفظ کی پڑھنے کی سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں جا کر پوچھ سکتا ہے. انشاءاللہ العزیز اس کو اس کے سوال کا جواب دیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.